آج میرا گفتگو کا عنوان ہے دیدار مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو راضی ہوا، اس کو مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جس نے بھی ایمان کے ساتھ ایک جھلک میرے آقا کے دیدار کی کر لی، اس پر جنت واجب، جہنم حرام۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے میرا دیدار کر لیا۔ پھر ساری دنیا کے غوث، قطب اور قلندر، اوتاد اور ابدال، اولیاء، صالحین، واصلین، کاملین، صادقین، مخلصین، مخلصین، محبین، عارفین، عابدین، جتنے بھی اولیاء اللہ کی اقسام ہیں، سارے ولی ایک طرف اور اصحابی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جنہوں نے جلوہ یار دیکھا، جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ اب ساری دنیا کے لوگ اگر سونے کے پہاڑ خیرات کر دیں اور اصحابی نے ایک جو خیرات کیا ہو، تو ہمارے سونے کے پہاڑ خیرات کرنا اس جو کے برابر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رو برو میرے آقا کے دیدار کیے۔ پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے رفیق اعلیٰ سے ملے، گنبد خضرا میں جلوہ گر ہوئے، تو جس نے حضور کی مزار انور کی زیارت کی، دیدار دربار مصطفیٰ کر لیا، اس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کے مزار انور کا جلوہ دیکھا، وہ اگر بدبخت تھا تو خوش نصیب ہو گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، خدا سے دور تھا تو خدا کا مقرب بن گیا۔ پھر جس نے نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور نہ حضور کی مزار انور کو دیکھا، اپنے گھر بیٹھا ہے، اور اس نے اگر خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کر لیا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، تو جس دن اور جس رات اس نے دیدار مصطفیٰ خواب میں کر لیا، اس دن اس کا نام اولیاء اللہ کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، جس نے نہ حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا، نہ مزار انور کو دیکھا، نہ خواب میں دیکھا، لیکن حضور کا تصور کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کتابوں میں شمائل نبوی آتے ہیں کہ حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، حضور کا مسکرانا کیسا تھا۔ اگر آپ یہ ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے جمال مصطفیٰ، اس کو آپ پڑھنا۔ اس میں حضور کے ہر عضو کے بارے میں
میں نے احادیث لکھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، سونا کیسا تھا. تو جو تصور کر لے اور تصور میں محبوب کا تصور آ جائے تو اس کے لیے بھی ولایت کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور اس کا نام بھی سعید لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکا، تصور بھی نہیں ہوا، نہ ظاہری دیدار ہوا، نہ خواب میں دیدار ہوا، نہ مزار انور کا دیدار کیا، اور نہ یہ تصور ہوا، لیکن صرف ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان کی زیارت کی، ان کے ہاتھ چومے جو حضور کے ہاتھ چومنے والے ہیں. حضور فرماتے ہیں من صافحنی او صافح من صافحنی الی یوم القیامت دخل الجنہ. جس نے میری زیارت کی، میرا دیدار کیا اور مجھ سے مصافحہ کیا، اگر مجھ سے مصافحہ نہ کر سکا تو اس سے مصافحہ کیا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، اگر اس سے بھی نہیں کر سکا تو پھر اس سے کیا جس نے مجھ سے مصافحہ کرنے والے سے مصافحہ کیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ جڑ گیا قیامت تک. جس نے اس سے مصافحہ کیا جس کے مصافحے کا سلسلہ مجھ تک پہنچتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا دیدار نصیب کرے. کتنے وہ خوش نصیب ہیں، کتنے وہ بخت والے ہیں جن کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا سب سے بڑے خوش نصیب صحابہ کرام تھے جو دن رات میرے حضور کا جلوہ تکتے تھے. الصباح کے مردماں بکاروبار روند، بلا کشان محبت بکوے یار روند. صبح سویرے ہر کوئی اپنے کام پر جاتا ہے، لیکن صحابہ اٹھتے تو سب سے پہلے ان کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر پڑتی. اور یوں بھی روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام وہ مسکینی اور غربت کا فاقہ کشی کا عالم ہوتا تھا. جب ان کو کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی تھی تو حضور کے در پہ آ جاتے تھے، حضور کی زیارت کرتے، ان کی بھوک بھی مٹ جاتی، ان کی پیاس بھی مٹ جاتی. اپنی بھوک اور پیاس کا مداوا وہ دیدار مصطفیٰ سے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک صحابی تھے، جب حضور کی محفل میں آتے تو یوں آنکھ لگا کر رخ مصطفیٰ پر آنکھ جھپکتے نہ تھے، آنکھ بند نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا، تم آنکھ بھی نہیں جھپکتے؟ وہ کہتے کہ یہ گھڑی جو آنکھ جھپکنے میں بند ہوتی ہے، دل کرتا ہے یہ گھڑی بھی دیدار بند نہ ہو. دل کرتا ہے کہ ہر گھڑی اپنے یار کا مکھڑا تکتا رہے. اور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر تجھے دنیا میں کیا چیز پسند آئی؟ فرمانے لگے کہ ساری دنیا کے اندر مجھے صرف 3 چیزیں پسند آئیں. النظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہیں میری ہوں اور چہرہ میرے یار کا، حضور کو دیکھتا رہوں، بس یہ چیز مجھے پسند ہے. یہ میرے دل کی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہر گھڑی میں اپنے محبوب کو تکتا رہوں. اور دوسری بات یہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو
اور دولہا مدینے والے آقا ہوں۔ اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دے دوں، یہ چیز میری پسند ہے۔ اور تیسری بات مجھے یہ پسند ہے، انفاق مالی علی رسول اللہ، مال و دولت اللہ تعالیٰ دیتا رہے اور مدینے والے آقا پر خرچ کرتا رہا، اپنی دولت لٹاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام جو اتنی والہانہ محبت رکھنے والے تھے، حتیٰ کہ وہ جب نمازیں پڑھتے تھے تو نمازوں میں بھی وہ رخ مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، وہ آخری جو 3 دن تھے ظاہری زندگی مبارکہ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہ نکلے، اپنے حجرے پاک میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ 3 دن سے جو زیارت سے محروم تھے، بس ان کی نگاہیں حضور کے دوارے پر لگی ہوئی تھی، دروازے کو تکتے رہتے تھے کہ کب دروازہ کھلتا ہے اور کب دیدار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ پیر والا دن تھا جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو بولو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر، حکم نبوی ملا، صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن صحابہ جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے نا، وہ تو لذت ہی کوئی اور ہوتی ہوگی نا، اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنا، اپنے محبوب کو دیکھنا اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنا، کتنا لطف و سرور ہوگا، کیسی ان کی نماز معراج ہوگی۔ اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور رونا یہ تھا کہ ایک کاش کہ حضور کا دیدار ہو جاتا، حضور آ جاتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ وہ رو بھی رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر بھی مصلی پر کھڑا تھا، وہ بھی نماز پڑھا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے رونے کی آواز سنی، بھائیو دوستو، جو روتے ہیں ان کو مکھڑا دکھایا جاتا ہے، جو حضور کی محبت میں روتے ہیں ذرا آنکھیں نم کرنا سیکھو، حضور کی محبت میں رونا سیکھو۔ وہ ہمارے قبلہ مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کے ولی تھے سید حسن رسول نما، رسول نما ان کا لقب تھا، یعنی رسول دکھانے والا، رسول کا دیدار کرانے والا۔ وہ جس پر نظر کرم کرتے تھے اس کو حضور کا دیدار ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ محترمہ انہوں نے عرض کی کہ ہزاروں کو آپ نے دیدار کرایا ہے، میں بھی آپ کی خدمت گزار ہوں، مجھے بھی تو دیدار کراؤ۔ آپ نے فرمایا آج رات تجھے بھی دیدار ہوگا، آج رات تجھے بھی دیدار ہوگا۔ وہ بی بی صاحبہ بڑی خوش ہوئیں اور وہ انتظار میں تھی کب رات آتی ہے اور کب سوتی ہوں اور کب مجھے دیدار ہوتا ہے۔ انتظار میں پھر نیند بھی نہیں آتی، اللہ اللہ کر کے وہ سوئی اور نیند آئی، آنکھ لگی، رات بیت گئی لیکن دیدار نہیں ہوا۔ صبح کو اٹھی، عرض کی کہ حضور مجھے دیدار تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی کوئی دیدار ہوتا ہے کیا؟ تو نے تیاری نہیں کی، کپڑے پہنتی، تو اچھی طرح اپنے آپ کو بناتی سجاتی، پھر تو تجھے دیدار ہوتا۔
اب اس نے غسل کیا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اور زیورات پہنے، جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے اس طرح اپنے آپ کو سجایا کہ آج یار کا دیدار ہوگا۔ تو وہ ولی، ان کے شوہر، انہوں نے اپنے سالے کو بلا بھیجا۔ ان کے سالے آئے، آپ نے فرمایا یہ اپنی بہن کو تو دیکھو، میں بوڑھا ہو گیا، یہ جو شوق کر رہی ہے کس چیز کے شوق ہیں اس کو؟ تو اس بیوی کے بھائی نے اس کا کوئی اور مطلب سمجھا۔ وہ جیسے غصے میں گھر آیا، دیکھا تو بڑی بنی سجی بیٹھی ہے۔ تو بھائی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کس لیے تو نے اپنے آپ کو بنایا سجایا؟ کہنے لگی آج یار کا دیدار ہو گیا۔ تو اس کو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں اس کا کون سا یار ہے، کس کے لیے اس نے یہ دلہن کی طرح اپنے آپ کو سجایا ہے۔ اس نے اس کو تھپڑے مارے، زور زور سے مارا، تیرا شوہر تو بڑا اچھا آدمی، اللہ والا، اور تو ایسے شوق کر رہی ہے؟ اس کو مارا، پیٹا، اور مار کر وہ چلا گیا۔ اب وہ بیچاری رونے لگی، وہ رونے لگی اور حضور کو پکارنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا اور تو کوئی یار نہیں، میں تو یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہی تھی، میرا اور کسی سے کیا لینا دینا، میں تو آپ کی محبت میں ہوں، میں تو آپ کے عشق میں تڑپ رہی ہوں، میں تو اپنے آپ کو بنا سجا رہی ہوں آپ کے جلوہ تکنے کے لیے۔ آج مجھے اتنی مار پڑی، میری خواری ہوئی، میری ذلت ہوئی، بدنامی ہوئی، مجھے گندا کہا گیا اور مجھے مارا پیٹا گیا آپ کی خاطر۔ وہ رو رہی ہے، زارو قطار رو رہی ہے، مینو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، میکو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، مینو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، مینو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، اسا چھڈنا تیرا کرنا، تیرے دروازے تے مرنا، اسا چھڈنا تیرا کرنا، تیرے دروازے تے مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، ساڈا تو وکیل تے جج وے، ساڈا تو وکیل تے جج وے، سانو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، سانو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، ساڈا تیرے اُتے مانے، میکو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، او سانو کو جیوے کہ نہ چھڈوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، اسا چھڈنا تیرا درنا، تیرے دروازے تے مرنا، اسا چھڈنا تیرا درنا، تیرے دروازے تے مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا،
سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو یو وکیل تے جج وے سانو کملی ویکھ نہ چھڈوے مینو کملی ویکھ نہ چھڈوے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نظر ملا کر کسی نے یارو نظر سے اپنا بنا لیا ہے نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے غمی جدائی میں مر رہا ہوں ہزار ہیلے چلا رہا ہوں غم جدائی میں مر رہا ہوں ہزار ہیلے چلا رہا ہوں خدا کرے میں دیکھوں ان کو جو دل میری میں سما گیا ہے نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ میرے آقا نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس فرمایا اور حجرے پاک کے دروازے کا پردہ ہٹایا وہم صفوف فی الصلاۃ صحابہ صفوں میں کھڑے تھے جماعت چل رہی تھی نماز پڑھی جا رہی تھی اور آپ نے پردہ ہٹایا جب پردے کے سرکنے کی آواز آئی تو صحابہ کی نظریں کعبے سے ہٹ کر حضور کے چہرے کو تکنے لگی سبحان اللہ ادھر کعبہ ہے ادھر نماز ہے اور ادھر مدینے والے آقا کا مکھڑا ہے سبحان اللہ مجھے محبوب کھیل ٹھو جہ کواریا تڑپندو سوئی سجن لائی عمر ساریا مجھے محبوب کے ڈٹھو جہ کواریا سارو ہی جہان ہلے
مجھے حبیب نے صدقے سارو ہی جان ہلے مجھے کریم نے صدقے مجھے سرور سبنی تے کئی ستاریا تڑپندو سوئی سجن لائی عمر اللہ تڑپندو سوئی سجن لائی عمر ساریا مجھے محبوب کے ڈٹھو جہ کواریا کوئی یا کلیم اللہ کوئی یا خلیل اللہ ذات سبنی میں سنے محمد جی بھلاریا وہ سید حسن رسول نما کی گھر والی وہ بڑا روئی کہ یا رسول اللہ میرا تو اور کسی سے واسطہ نہیں میں تو آپ کے لیے اپنے آپ کو بنا رہی تھی بس روتے 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 اس کو پچھلی رات کا حصہ نیند آ گئی آنکھ لگی تو مدینے والے کا دیدار حضور کا دیدار نصیب ہو گیا صبح کو اٹھی اپنے شوہر کے قدم چومے کہ بڑی مہربانی فرما دی کہ دیدار ہو گیا لیکن یہ مجھے مار کیوں کھلائی یہ پٹوایا کیوں آپ نے فرمایا ہاں تیرے اندر محبت تو تھی لیکن رونا نہیں تھا کہ جو حضور کی محبت میں روتے ہیں ان کو جلوہ دکھایا جاتا ہے تو اس لیے یہ بہانہ کیا کہ تجھے رونا آ جائے روئے گی تو یار کا دیدار نصیب ہو جائے اب تو روئی ہے اور تجھے زیارت نصیب ہو گئی ہے تو صحابہ بھی رو رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا اور اپنا مکھڑا ظاہر کیا صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہماری طرف رخ مبارک کیا ہوا تھا جب ہماری نظریں پڑی تو آپ مسکرا رہے تھے اور ایسے لگا کأنہ ورقۃ مصحف حضور کا مکھڑا یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق کھلا ہوا سبحان اللہ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں خطرہ ہو گیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں ہم اپنی نمازیں نہ توڑ بیٹھے اپنی نمازوں کو نہ توڑ بیٹھے اتنی فرحت اور سرور ہوئی اتنی خوشی ملی اور انبساط قلبی نصیب ہوا کہ ہم سوچنے لگے کہ کہیں حضور کے دیدار کی خوشی میں ہم اپنی نمازیں نہ توڑ بیٹھے تو حضور نے ہماری طرف اشارہ کیا فرمایا تموا صلاتکم اپنی نماز پوری کرو بس میں دیکھنا چاہتا تھا اب دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے ادھر ادھر دیکھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے نماز میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو کسی اور کو دیکھو تو نماز ٹوٹتی ہے یا باقی بچتی ہے یہ صحابہ کو پتا نہیں تھا اس مسئلے کا جی پتا تھا یا نہیں تھا صحابہ کو پتا تھا نا فقہی مسئلے کا کہ نماز میں چہرہ ادھر ادھر کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ نماز میں کسی اور کو دیکھنا نماز کو توڑتا ہے حضور کو دیدار کرنا حضور کو دیکھنا نماز کو مکمل کرتا ہے مجھے ہوش کب تھی نماز کی مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے
نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز کو. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عشق رسول تھا. وہ دیدار رسول کے لیے کس طرح تڑپتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رات ہوتی ہے تو پوری رات سوتے نہیں، روتے رہتے ہیں. کبھی ان کے گھر سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے تو کسی نے پوچھا کہ شاید گھر میں روز گوشت بھونا جا رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی کہ روز گوشت کہاں آیا، یہ ابو بکر صدیق حضور کے فراق میں روتے ہیں. ان کے جگر اور کلیجہ کے بھننے کی یہ بو آتی ہے. وہ جب ٹھنڈی آہیں نکالتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ بو آتی ہے. کبھی ایسے ہوتا کہ ملک شام کا راستہ دے کر چلے جاتے، میلوں تک چلے جاتے، اور وہاں کوئی چرواہا دیکھتے، کوئی آدمی دیکھتے، راہگیر دیکھتے، پوچھتے بھی میرا محبوب تو تم نے نہیں دیکھا، میرا یار تو نہیں دیکھا، میرا محبوب تو نہیں دیکھا. اب پتا بھی تھا کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حضور تو گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، لیکن وہ عشق جو تھا، وہ محبت جو تھی، وہ دیدار کی تڑپ جو تھی، وہ ان کو لے جاتی. سارا دن روتے روتے جنگلوں میں، اور شام کو واپس آتے تو لوگ پوچھتے ابو بکر کہاں چلے گئے تھے، اے رسول اللہ کے خلیفے کہاں چلے گئے تھے. فرماتے ایک مرتبہ میرا محبوب اس راستے سے گیا تھا، اس راستے پر میرا محبوب اس راہ پر گیا تھا. آج دل کہہ رہا تھا شاید حضور ادھر گئے ہوں، شاید کہیں آ رہے ہوں، شاید پھر دیدار ہو جائے. اور حضور کا ایک دراز گوشت تھا جس پر حضور سواری کرتے تھے. وہ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ دراز گوشت مدینے کی گلیوں میں دوڑتا رہا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا. بالآخر وہ جانور کسی کنویں میں گر پڑا اور وہیں اپنی جان حوالے کر دی. اور حضور کی اونٹنی تھی جس پر حضور سواری کرتے. جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اونٹنی مدینے کی گلیوں میں بھاگتی پھرتی تھی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے در پہ آتی اور زور زور سے آواز نکالتی. سیدہ فاطمہ کہتی
کہ علی میرے ابا جان کی اونٹنی رو رہی ہے، دیکھو تو صحیح اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اونٹنی کو اپنے گھر بلاتی اور اس کو اپنے شفقت کا ہاتھ پھیرتی تو وہ اونٹنی بھی رو رہی ہوتی اور زبان حال سے کہتی کہ امی جان میرے محبوب کہاں ہے؟ جی کہتا ہے تو میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ دل میں تجھے رکھ لوں صلی اللہ علیہ یا حسین چہروں اے لال لبڑا، یہ گلن میں گلاب نہ ہے۔ حسین چہروں اے لال لبڑا، یہ گلن میں گلاب نہ ہے۔ او جان جانا او شاہ شاہ، جگن میں تجھو جواب نہ ہے۔ او جان جانا او شاہ شاہ، جگن میں تجھو جواب نہ ہے۔ جدیں تو بولی چپن کے چولی، مٹھا تو ماں کیوں مکھن تو کھولی۔ اکھر اکھر آئے موتی مانک، یہ تکے جو خطاب نہ ہے۔ اکھر اکھر آئے موتی مانک، یہ تکے جو خطاب نہ ہے۔ مٹھا تم آہی ملی ہوئی، سخا میں سجگہ سجی ہوئی۔ او مٹھا تم آہی ملی ہوئی، سخا میں سجگہ سجی ہوئی۔ سوالی خالی چھجو ہوجے تو یہ لکھو کہ کتاب نہ ہے۔ سوالی خالی سوالی خالی چھجو ہوجے تو، سوالی خالی چھجو ہوجے تو یہ لکھو کہ کتاب نہ ہے۔ سوالی خالی چھجو ہوجے تو یہ لکھو کہ کتاب نہ ہے۔
پیچھے منہ کرو، پیچھے منہ کرو، پیچھے منہ کرو، ہوش کرو، انہوں نے جائے اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس محبوب کا مکھڑا دکھائے، ہم سب کو حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ اور دوستو، جس کو دیدار مصطفیٰ مل جائے اس کے لیے دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اور اگر چاہتے ہو تمہیں حضور کا دیدار نصیب ہو تو پھر حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر اگر حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کی شریعت پر اور دین پر عمل کرو، کیونکہ جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں وہ حضور کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ دیدار کے حقدار ہوتے ہیں، جو حضور کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ دیدار مصطفیٰ کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو حضور راضی ہو جائیں، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو سنتوں پر عمل کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ جو سگریٹ ہے یا کوئی بری عادت ہے نسوار ڈالنے کی یا پان کھانے کی، یہ ساری عادتیں چھوڑ دو۔ مولوی عبدالحی فرنگی محلی وہ حقہ پیتے تھے، ایک رات ان کو ایسے دیدار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب وہ قریب آئے تو میرے آقا نے اپنے رخ انور پر چادر اوڑھ لی، اس کو دیدار نہیں کرایا۔ بڑا روئے، بڑا تڑپے، یا رسول اللہ مجھے دیدار کرائیں، مجھے اپنا مکھڑا دکھائیں، بڑا روئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عبدالحی کیسے تجھے میں دیدار کراؤں کہ تیرے منہ سے تماک کی بدبو آ رہی ہے۔
ارے دوستو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار سے وہ محروم رہ گیا. جیسے اٹھا تو وہ حکا پڑا ہوا تھا, اس کو اسی وقت توڑ دیا کہ یہ میرا دشمن ہے جس نے آج مجھے دیدار سے محروم کر دیا. تو دوستو یہ اگر بری عادتیں ہیں تو بالکل چھوڑ دو. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھو, داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھو, سنت پر عمل کرو, شریعت پر عمل کرو, دیندار بن جاؤ, میرے آقا کے فرمانوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. لیکن یہ عمل صالحہ تب نصیب ہوں گے جب تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. یہ مجلس جو ہوتی ہے ہر مہینے تیسرا اتوار, یہ قضا نہ کرو, اس میں ناغہ نہیں ڈالو. 1000 کام ہوں گے وہ چھوڑ دو, لیکن یہ مجلس نہیں چھوڑنی. یہ ایک دن جو یہاں آتے ہو تمہارے 19 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو میرے دوستو یہ مجلس قضا نہ کرو, آنا جانا رکھو اور نیک بن جاؤ, صالح بن جاؤ. یہاں آنے کا اور کوئی غرض نہیں, بس مقصد یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرے. میں اس لیے آتا ہوں, آپ کو بلاتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اپنے یار کو راضی کرنے کا ڈھنگ سیکھیں, محبوب کو راضی کرنے کا ڈھنگ سیکھیں, اور کوئی مقصد نہیں. اور دوستو یہ اگر ایک بات تمہارے من میں اتر جائے تو دنیا اور آخرت کے سب غموں سے نجات مل جائے, چھٹکارا پا جاؤ گے, بے فکر بن جاؤ گے. آج ہزاروں فکرات ہیں, ہزاروں غم ہیں, ہزاروں پریشانیاں ہیں, سب پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاؤ گے. میرے دوستو سب پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. میرے آقا کے سچے غلام بن جاؤ, حضور کی اتباع کرو, حضور کی شریعت اور سنت کی تابعداری کرو. میرے دوستو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو گے. میرے آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ, میری سب امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, ما سوا اس بندے کے جو منکر ہے, انکار کرنے والا ہے. صحابہ نے پوچھا قیل ومن ابا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کا حقدار ہے, جس نے میری اتباع کی, میری تابعداری کی وہ جنت کا حقدار ہے, اور جس نے میری بے فرمانی کی وہ بے فرمان ہے, اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو میرے دوستو میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرو, شریعت کے متوالے بن جاؤ اور محبوب کے فرما بردار بن جاؤ, تو دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, الجود والكرم. يا الله